ریسرچز کے مطابق بھی اور جو ہم نے سوشل فینومینن دیکھے ہیں، آپ کو تکلیف دہ بات بتاؤں کہ زیادہ تر طلاقیں جو ہیں وہ پہلے 2 سال کے اندر ہوتی ہیں. بالکل. میرا جو بیٹا ہے جو 28 سال تک 30 سال تک میرا بیٹا رہا ہے اور یوز ٹو بی ایکٹنگ ان دی سیم وے جس کے ساتھ میں پوری طرح فیملیئر تھی. ماؤں کو بڑا یہ مان ہوتا ہے کہ جی میں تو اپنے بیٹے کی ہر بات سے واقف ہوں، لیکن بینگ اے ہسبینڈ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام بینگ مائی سن. ہم مشرقی لوگوں میں یہ ہے کہ لڑکیوں کا پیچھا نہ چھوڑا جائے تو وہ گھر نہیں بسا سکتی. ایک بڑی میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر بیٹوں کا بھی پیچھا نہ چھوڑا جائے نا تو وہ بھی گھر نہیں بسا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے 1 سے 2 سال کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں مسائل ایسے بڑھتے ہیں کہ ان مسائل کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی میں ایسے ہی رہیں گے، انہوں نے کبھی حل نہیں ہونا، تو اب ہم اس رشتے کو یہاں توڑ لیں. جو آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں اس کی پرائس آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. آپ کو وہ والی جاب یا آپ کو وہ والی تعلیم جاری رکھنی ہے جس کے ساتھ دوسرے متاثر ہیں. آپ جب اپنے سے برتر فیملی یا اسپاؤس چوز کرتے ہیں نا تو ریممبر وہ آئدر لڑکی اور لڑکا جو برتر پوزیشن میں ہے نا، آپ اس کے سیٹ اپ میں آپ کا سیٹ ہونا مجبوری ہوتی ہے کہ ہم فائدہ تو سارا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اس کی پرائس نہیں پے کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی پریکٹس جاری رکھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب وین اٹ کمس ٹو اے لٹل بٹ آپ کو سیکریفائس کرنی پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کی. پہلے 2 سالوں کو آئینہ مت بنائیے، تھنگس چینج ہوں گی، آپ ایک دوسرے کے مطابق بدلیں گے. میاں بیوی کی دوری کی جو بھی وجہ ہونا، لیٹ اس میک اٹ سم تھنگ کہ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ دی لمٹ ٹائم لمٹ آف 4 months. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی ہمیں منشا یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ شادی کا مطلب ہی اکٹھے رہنا ہے. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی آن حبل اللہ. آپ کی ہوسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ مدنی اور ہماری بہترین ایپیسوڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے میرج سیریز کے اوپر. آج جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. آپ یہ دیکھیے پچھلی ساری ایپیسوڈس میں ہم نے سب کچھ دیکھا. اب آج کے ایپیسوڈ میں دا ریئل لائف ہیز اسٹارٹیڈ، فارمیلٹیز آر گون، دا ماسکس آر ریمووڈ اینڈ یو آر ان ٹو اے ریئل سچویشن ناؤ. اب ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا چیلنجز آتے ہیں، کیا سولوشنز ہو سکتی ہیں، ہم اپنے ساتھ انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ وعلیکم کیسی ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. الحمد للہ. آپ جانتی ہیں ماشاء اللہ یہ ہمارا جو ایک پروگرام ہے، یہ ایپیسوڈس اس کی چل رہی ہیں، دے آر ویری ویلکمنگ. پیپل آر اپریشیٹنگ اٹ اے لاٹ اینڈ ایکچولی people are asking a lot of questions. a lot of questions. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کے لیے نا ایک ڈسکشن فورم جو ہے وہ اسٹارٹ بھی کرنا پڑے گا. جی جی کیونکہ جو ٹاپک سے ریلیونٹ کوشچنس ہیں ان کو وہیں دیر اینڈ دین ان کو جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سب کے جو کویشچنز ہیں انشاءاللہ وی آر کیپنگ دیم ان مائنڈ. ہم ان کے بارے میں ایک پراپر ایک سولوشن وائز ان کو لے کے چلیں گے اینڈ یو ول آئدر early or late but you will get the answers to your questions also. ڈاکٹر صاحبہ آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. جیسے آپ نے سنا کہ میں نے کیا کہا ہے کہ when the reality really hits now this is a real life. میک اپ اتر گئے نا، اب اصل چہرہ نظر آ رہا ہے. فارمیلٹیز چلی گئیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور یہ سب جو تھا وہ اب چلا گیا. اب ہے ایک ایکچوئل لائف جو سب کچھ آ گیا اس سچویشن کے اندر. اور ڈاکٹر صاحبہ کافی چیزیں جو ہے نا یہ چیلنجنگ ہوتی ہیں بوتھ پارٹس پہ. آپ بچی کے لیے سمجھ لیں جو کہ گھر بھر چھوڑ کے گئی ہے، اور ایک جو ہے ایک فیملی کے اندر ایک نیا فرد آ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے شادی فیملی میں ہے یا شادی فیملی کے باہر ہے، یہ جو چیلنجز ہیں یا فیس کرتے ہی کرتے ہیں. ایسے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہیں زیادہ ہیں تو کہیں کم ہیں، اسی طرح کا ڈفرینس آ سکتا ہے. ہم بات کو اس طرح کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک بچی شروع میں گئی ہے. اب ظاہر بچی ہے، اس کی بھی دس از دا ویری فرسٹ ٹائم آف کورس کو شادی کے لیے ایکسپیرینس تھوڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اس نے بھی ایک نئی چیز میں گئی ہے، اس سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے ایک جنرل یہ کہ بچی سے کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس میں کتنا اس کا قصور ہے، کتنا اس کا قصور نہیں ہے، انکانشیسلی ہو جاتی ہیں، اور گھر والوں کو اس کو کتنا اسپیس دینا چاہیے اور بچی کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم اگلے اسٹیپ بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں شاید ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں لازم ہوں گی. جیسے کہ آپ نے بھی کہا، آپ جتنی چاہیں تیاریاں کر لیں، جتنے چاہیں آپ جو ہے نا مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے جائیں، اینٹیسپیٹ کر لیں، یا اگر ہم بہت ہی کسی اچھے سے معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں پہ ٹریننگ کورسز کروائے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے کروائیں گے بھی، کیونکہ یہ اسی سیریز انہی کورسز کا ایک پارٹ ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سارے موسٹ نیڈیڈ جو آسپیکٹ آف لائف ہیں ہم ان پر کچھ نہ کچھ جو ہے نا گائیڈنس دے سکیں، سوشل اور جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے.
اچھا اس میں یہ کہ غلط جتنی چاہیں آپ اس کو انویژن کر لیں, جتنا چاہیں اینٹیسپیٹ کر لیں, جتنے چاہیں آپ ٹریننگ حاصل کر لیں, جتنے چاہیں آپ سوچیں کہ نہیں میں ریئل لائف میں جا رہی ہوں اور میں امیجن کر کے ایسے کر سکتی ہوں, اس کے باوجود آپ کبھی بھی اپنے ٹرو سیلف کو انکور نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ریئل لائف سچویشن میں اسٹیپ ان کرتے نہیں ہیں. اینڈ اٹ گوز فار بوتھ, لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. اچھا حتیٰ کہ میں ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے نہیں پتا کہ میرا جو بیٹا ہے جو 28 سال تک 30 سال تک میرا بیٹا رہا ہے اور یوز ٹو بی ایکٹنگ ان دی سیم وے جس کے ساتھ میں پوری طرح فیملیئر تھی. ماؤں کو بڑا یہ مان ہوتا ہے کہ جی میں تو اپنے بیٹے کی ہر بات سے واقف ہوں, لیکن being a husband is totally different from being my son. Being a son. اچھا same goes for the girl. جس بیٹی کو آپ سے سمجھتے ہیں میری بیٹی تو بہت اس کی میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ تو گھر میں بہت مل جل کے چلنے والی تھی, بہت محبتیں کرنے والی تھی وغیرہ وغیرہ, اور ہر ایک کی سنتی تھی, ہر ایک کے لیے پریشان ہوتی تھی, لیکن how does she turn out to be as a wife or a daughter-in-law if she goes into a joint family, کیونکہ یہ تو ہمارا بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا. تو لازماً جو ہے نا اس کو, بلکہ وہ لڑکے اور لڑکی کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کیسا ہسبینڈ بنوں گا یا میں کیسی وائف بنوں گی. اس کا مطلب ہے کہ غلطیاں ہوں گی, اینڈ اس کے لیے کوئی کسی کو کسی قسم کی پریڈکشن بھی نہیں کر سکتا. ایکسپیریمنٹس ہوں گے, بیچ میں سے رستہ نیویگیٹ کیا جائے گا اور وے فارورڈ ڈھونڈے جائیں گے, غلطیوں کی جو ہے نا تلافی کی کر کے آگے موو فارورڈ کرنا ہوگا. دوسری ایک ہولسم بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو میں نے کہا کہ اس کا میں سب سے پہلے تذکرہ کر لوں. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے انسانوں کے اندر کہ جب یہ والا پوائنٹ آتا ہے نا لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں, تو انٹرسٹنگلی ویدر دے ور انٹرسٹیڈ ان دس میرج اور پروپوزل اور ناٹ, لیکن فرام دی پوائنٹ آف نکاح both parties are fully ready to give their best to this relationship. There becomes a natural bonding. Because ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اب ہمارا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے, اور ہم نے, اور ریلیونٹ لوگ بھی, ہم نے کسی طرح ان ہسبینڈ اینڈ وائف کو خراب نہیں ہونے دینا, ہم نے ان کو بھی بہترین لائن پہ لانا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ارج ایک انسان کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں یہ نکاح کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہم نے دیکھیں یورپ میں اور جو ہماری جو لیونگ سیٹنگس ہوتی ہیں ان سب میں دیکھیے کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ یورپ میں وہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ شپ ہے اس کو بھی اب وہ جو ہے نا کسی طرح سے وہ لیگلائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد دے تھنک کہ اگر ان کے بچے ٹوگیدر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پراپرٹی میں ہونی چاہیے, حصہ ہونا چاہیے, یعنی دے ٹرائی ٹو فارم آ پیرالل سسٹم. لیکن میں آپ کو بتاؤں جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے, ان کی محبت کو گرو کرنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نکاح وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں انسان, حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسی شادی ہوتی ہے جس میں آپ نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن فرام دس پوائنٹ ہر بندہ کہتا ہے جب میں اللہ کے نام سے جو ہے نا یہ ہاتھ پکڑنے لگا ہوں یا یہ کووننٹ جو ہے مقدس جو ہے میں وہ عہد کرنے لگی ہوں تو آئی ول گیو مائی فل ٹو اٹ. اور اس کے ساتھ انسان پاس مسٹیک سے توبہ کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے اور نیا چیپٹر آف لائف کھولنے کو بھی تیار ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہولسم چیز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنے پہ بھی تیار ہوتے ہیں, وہ گائیڈنس ایکسیپٹ کرنے پہ بھی تیار ہوتے ہیں. اور میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے, کوئی سمجھدار ہو, تو وہ اپنی زندگی کی پرائرٹیز کو انہی شروع کے ایام میں ہی سیٹ کرتے ہیں, بالکل, بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی وہ ہنی مون کا پیریڈ گزرنے کے بعد جس وقت کھٹاکھٹ شروع ہو جائے اس وقت بندہ کہے کہ یہ تو میری پرائرٹیز ہوا کرتی تھیں. نہیں, باؤنڈریز ہمیشہ صلح میں سیٹ ہوتی ہیں. تو بہترین وقت بھی ہوتا ہے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو وہیں پہ پرائرٹیز جو ہے نا وہ سیٹ ہو جانی چاہیے. بہو کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ساس کو بھی پتہ ہونا چاہیے, وائف کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اور ہسبینڈ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ جو لائنز ایسی ہیں جس کو میں نے کراس نہیں کرنا, بیکاز دے ریئلی میٹر ٹو مائی وائف اور دے ریئلی میٹر ٹو مائی ہسبینڈ. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بائی نیچر کمپرومائز کر نہیں پاتے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ریسرچز کے مطابق بھی اور جو ہم نے سوشل فینومینن دیکھے ہیں, آپ کو تکلیف دہ بات بتاؤں کہ زیادہ تر طلاقیں جو ہیں وہ پہلے 2 سال کے اندر ہوتی ہیں. بالکل, حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے 2 سال کے اندر تو سب اچھا ہی ہونا چاہیے نا, اور جو ہے نا کوئی برائی بھی ہو تو وہ 5-6 سالوں کے بعد نکلے. نہیں, اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز اور جو ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ بہت زیادہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ سم ٹائمس ہم اپنے پاسٹ کو ساتھ لے کے آتے ہیں. لڑکی کا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ میرے لیے رشتے بڑے تھے, ابا نے تمہیں سلیکٹ کر لیا, اور لڑکے کا یہ اور اس کی ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے تو میرے تو بیٹوں کو بہت زیادہ رشتے ملتے تھے تو تمہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا. اور جب لڑائی ہوتی ہے تو انداز یہی ہوتا ہے کہ ہو یو آر. تو جب تک میاں بیوی کو یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جی دس از واٹ یو آر, they were made for each other by Allah. ہاں,
whatever. لیکن اب یہ ہے کہ میں ہی ہوں اور تم ہی ہو, نہیں ہو ہی نہیں سکتی, اور ہم نے اسی پہ جو ورکنگ کرنی ہے اسی پہ اکتفا کرنا ہے. جب تک وہ اس پہ سیٹل ڈاؤن نہیں نہ ہوں گے, they never would be serious to seriously work on it. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اور ویسے بھی جو ایموشنل پریشر ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہسبینڈ اور وائف دونوں کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم یہ ایموشنل پریشر جو ہے نا اپنے ماں باپ, اپنے سبلنگس, اپنے جو محبت کرنے والے ہیں دوست, ان کو پریشر کرتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم یہ ایکسپیریمنٹنگ سے اور وہ جو نروس کی جو ایک کانسٹنٹ کانفلکٹ ہے نا, ہم اس سے بچ جائیں. تو یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی میرج میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے یا ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے, ہم جو ہے نا دوسرے لوگوں کو پارٹی کو ان کرنے کی کوشش کریں. اور آپ یہ دیکھیں یہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے. لڑکے کی طرف سے تو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بیوی شوڈ بی انٹرٹیننگ می اونلی, لیکن جو دوسرے اس کے مسائل ہیں نا وہ میری والدہ حل کر دے, میری بہن حل کر دے, میرا خاندان حل کر دے. اور لڑکی کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جی اماں جو کہہ رہی ہیں, جو باجی کہہ رہی ہیں, جو بھابھی کہہ رہی ہیں, میں وہ کیوں نہ کر لوں. اٹس سو ایزی ٹو میک دی ڈیسیژنز اکارڈنگ ٹو دیم. آپ کے خیال کے مطابق یہ اس بات کو ہم سمپلیفائی اگر کریں تو یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں کہ ہم ہسبینڈ وائف آپس میں سیٹل کرنے کی بجائے, آپس میں دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کی بجائے, دے اسٹارٹ ڈسکسنگ اٹ ود ادر پیپل, اور وہ غلطی کی طرف لے آتی ہے چیز, وہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف شاید نہ لے کر آئے. کیونکہ آپ کہتے ہو میں نے اپنے گڈ ٹائم کا تو سیکریفائز نہیں کرنا, تو وہ جو مسائل ہے نا وہ ہم دوسروں سے حل کروا لیتے ہیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہو, پہلے دن سے دوسروں کو انوالو کر لیتے ہو, پھر دوسرے اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں. بالکل, وہ آگے آپ کی مرضی میں, آپ کی زندگی میں آگے, ہر میٹر پہ وہ کیسے جائیں گے. اور آپ یقین کیجیے کہ ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں, 4 بچے ہو چکے ہوتے ہیں اور ابھی تک دوسرے انوالو ہوتے ہیں. اس کو ہم نے کسی طرح صحیح کرنا ہے. بالکل, بڑی اچھی بات ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اسٹے ود ایچ ادر, کنیکٹ ود ایچ ادر, ڈسکس اباؤٹ یور تھنگس, اباؤٹ یور پرابلمس فرام مائنر ٹو دا موسٹ. ایک دوسرے کے ساتھ ہی ڈسکس کریں, اور ایک دوسرے کو اپنی ذاتی آنکھوں سے دیکھیں بجائے دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے. تمہارے ابا تو ایسے نہیں کرتے, یہ تمہارے بہنوئی تو ایسے نہیں کرتے اور ان کو ایسے کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو کہ ہمیں اسے ہر صورت میں ایوائڈ کرنا ہے. میرے ابا, میرے بہنوئی, میری بہن, میری ماں, یہ سب کے سب لوگ ان کی اپنی اپنی زندگیاں تھیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, وہ جو آج اپنی زندگی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ شاید انہی سارے اسٹیپ سے گزر کے آئے ہوئے ہیں. لیکن وائی وڈ وی گو فار دی اکمپلش اسٹیٹس انسٹیڈ آف دی ایکسپیریمنٹل جو ہے ہماری پروسیس ہے, اس کو ہمیں کرنا پڑے گا. کسی نے ہمارے لیے نہیں کرنا, اور یہ ہمیں کرنا پڑنا ہے. اور کوشش کیجیے کہ اس میں کانفیڈنٹ رہے, غلطیاں کرنے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک غلطیاں کرتا ہے اور یہ غلطیاں ہی ہمیں آگے بڑھاتی ہیں. Listen to each other, try to understand each other, and try, as you said, the very right thing, look at each other with your own eyes. And hear each other with your own ears also. اپنے کانوں سے سنیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دونوں پارٹیز کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے, تمہارے ابا نے یہ کیوں کہہ دیا, ہاں جی, why he is interfering with our life. اور آپ کو بھی ہوتا ہے تمہاری اماں یا تمہاری بہن کی جو ہے نا وہ جو انسٹرکشنز کیوں دے رہی. آپ یعنی اس کو ہم اس کو ہم نیچرلی اس کو ڈسپائز کرتے ہیں. تو why we would be bringing this aspect into our lives. دیکھیے میرا خیال ہے دونوں کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ہسبینڈ اور وائف چھوٹی جگہ پہ ہوں یا بڑی جگہ پہ ہوں, ایک پورے گھر میں ہوں یا ایک الگ سے پورے ایک سیٹنگ میں ہوں, اس کے باوجود ان کا ایک چھوٹا سا یونٹ الگ بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر کے ایک کونے میں بھی بن سکتا ہے. جو بھی چاہیے اس یونٹ کو اٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہر وے میں. حتیٰ کہ اگر ایک شخص کی 2 بھی بیویاں ہیں, جیسے ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھا, ایک بندے کی 1 سے زیادہ بھی بیویاں ہیں, جب بھی جو ہسبینڈ اور وائف کا جو اپنا انڈیویجول تعلق ہے نا, وہ بالکل ایک چھوٹی سی الگ سی ایک جو ہے نا وہ سیٹنگ ہونی چاہیے. دوسرے کی الگ ہونی چاہیے, تیسرے کی الگ ہونی چاہیے, چوتھے کی الگ ہونی چاہیے. ادروائز اگر ہم نے ایک دوسرے کے رستے اور لائنیں کاٹنی شروع کر دی نا, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر دوسرے ہی رہ جائیں گے. آپ کی اپنی جو ہے نا پرسنل ریلیشن شپ کہیں بھی نہیں رہے گی. پھر تو یہ دیکھیں ایک چیز تو اس میں یہ ہو گئی کہ آپ کی ایک پرسنل, ایک آپ نے جیسے بتایا کہ اٹانومی, ایک اپنی ان کی ایک اناٹومی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ان کی پرائیویسی کی جو سب, ایون آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب کس طرح کی باتوں کا, میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی میٹرز ہیں ان کے آپس میں ڈسکس ہوئے وہ ان دونوں کے اندر ہی رہنے چاہیے. اچھا, جو دوسرے فزیکل میٹرز ہیں ان کے بارے میں تو بڑی کلیئر وارننگز ہیں. جی, اور یہ جو یہ بھی تو پرائیویسی سے تعلق ہے نا, جو میں نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا ایک دوسرے کو بجائے دوسروں کی آنکھوں سے. یہ بھی تو آپ کی پرائیویسی اور انڈیویجویلٹی کی حفاظت ہے نا. بالکل. اور یہ ہم عموماً ہم جو ہے نا لڑکوں پہ خاص طور پہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ بیوی کے آنے کے بعد تم بدل گئے ہو, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر اچھے مومنٹ میں, بلکہ کئی جگہ پہ ہنی مون کے لیے بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے بیچارہ, اپنے خاندان والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جی میں بھی صرف بیوی کا نہیں ہو کے رہ گیا, میں پہلے والا ہی تمہارا بھائی ہوں. نہیں, ویٹ. ہر بندے کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے, زیادہ ٹائم کے لیے. اب وہ دونوں
ولیمے کا تصور بھی اسی لیے ہے نا کہ یہ معاشرے میں اعلان ہے کہ ناؤ دے بلانگ ٹو ایچ ادر. ہم ایک اور اس کو جو ہے نا ماؤں کو میں سمجھتی ہوں اسپیشلی لڑکے اور لڑکی دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں خاص طور پہ ساسوں کو اس میں ایڈوائز کرنا چاہوں گی. جیسے ہمارے ہاں ایک ہم مشرقی لوگوں میں یہ ہے کہ لڑکیوں کا پیچھا نہ چھوڑا جائے تو وہ گھر نہیں بسا سکتی. ایک بڑی میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر بیٹوں کا بھی پیچھا نہ چھوڑا جائے نا تو وہ بھی گھر نہیں بسا سکتے. آپ کو بہت سارے تکلیف دہ کیسز ایسے نظر آئیں گے جو بچوں کی وجہ سے بس تو گئے ہوتے ہیں لیکن 20-25 سال کے بعد ان کی شادی بہت میزریبل ہوتی ہے. اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ کانسٹنٹلی جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں نا وہ شادی میں ہوتے ہیں. ویسے ہم اس ٹاپک کی طرف چلے گئے جو ہم نے اگلے دفعہ ڈسکس کرنا تھا. تو چلیے بیک ٹو دی پوائنٹ. اب ہم اس کو بالکل امیجن کرتے ہیں فرام دس پوائنٹ کہ چوتھی کی رسم بھی ہو گئی اور اب دے اسٹارٹیڈ ٹو لیو ٹوگیدر. ہسبینڈ نے بھی چھٹیاں ختم ہو گئی, جاب پہ جانا شروع کر دی ہے, اور وائف اگر جاب کرتی ہیں تو شی از آلسو بیک ٹو دی جاب, بیک ٹو نارمل. اور اگر جاب نہیں کرتی ہیں تو شی از ٹرائنگ ٹو ایکٹ لائک اے ہوم اسٹیئنگ وائف. بالکل. سو اب یہاں سے ہم اپنی بات کو صحیح ہو گیا. میں نے کہا واپس آ جائیے. دراصل بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, لگتا ہے بہت فیکٹرز ہیں ڈسکس کرنے والے, اس لیے ہم تھوڑا ڈائیورٹ بھی کبھی ہو جاتے ہیں. اچھا, بات یہ ہماری ہو رہی تھی کہ چلیں جیسے اب آپ نے بتایا کہ بچی آ گئی ہے, یہاں پر سے شروع ہو جاتے ہیں مسائل, کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اگر تو بچی ورکنگ ہے تو پھر اس نے کام کے لیے جانا ہے, اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, اس نے اپنے ان لاس کو بھی خوش کرنا ہے, اور اگر ہسبینڈ کی بھی ایکسپیکٹیشن سے پورا اترنا ہے ایز ویل ایز ان لاس ٹو, ادھر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں, یہاں پہ بچی کیسے بیلنس کرے چیزوں کو, اور اگر نہیں بھی جاب کر رہی, گھر پہ بھی ہے, تو اس کو کس طرح کے ساتھ ہاؤ کین شی میک ہر ان لاز ہیپی ایز ویل ایز ہر ہسبینڈ ٹو, اور اگر جاب پہ ہے تو یہ ساری رسپانسبلٹیز میں وہ بیلنس کیسے کرے, کہاں پہ کمپرومائز کریں ان لاز اور کہاں کمپرومائز کرے بچی. ہم دونوں سچویشنز کو الگ الگ کر لیتے ہیں. ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ ہوم اسٹیئنگ وائف, لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں نے شادی کر لی ہے, میں فیملی پہ فوکس کروں گی. اب ہسبینڈ جاب کریں گے یا جو بھی کریں گے لیکن میں فیملی بناؤں گی, اور میرا کوئی کریئر, میری کوئی جو ہے نا ایجوکیشنل پلانس جو ہیں وہ ان کو آئی ول سی ٹو دم لیٹر. ٹھیک ہے نا. اس نے ایک دفعہ اپنے کریئر سے پاز بھی لے لیا, اور اس نے کیا کیا کہ اب وہ کہتی ہے میں گھر رہوں گی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ تو چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ گھر میں ہے. اب وہ چونکہ گھر میں ہیں تو گھر میں ایک وہ ہے, اگر تو وہ اکیلی رہ رہی ہیں تو تنہائی بہت بڑی پرابلم ہے, اور اگر وہ ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ان لاز کے ساتھ ایک بیلنس رویہ رکھنا بہت پرابلم ہے. ہم دونوں آسپیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں. تنہائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ پچھلے دنوں تو چھٹی پہ تھے نا, اور وہ مستقل آپ لوگ بہت اچھا ٹائم گزار رہے تھے, کمپینین شپ گریٹ تھی, انٹیمیسی ونڈرفل تھی, سب کچھ بہترین چل رہا تھا. اب آہستہ آہستہ بیک ٹو نارمل, اور وہ جو آفس میں اتنا ڈھیر سارا کام پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کی ٹول لے رہا ہے, اور وغیرہ وغیرہ, اور اب آپ جو ہے نا آپ مستقل کال کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کے ہسبینڈ بھی اچھے, آپ کو لونگ وے میں کال کو جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں, لیکن 1-2 دن میں سچویشن یہ بن جائے گی کہ وہ شام کو تھک کے واپس آ رہے ہیں جبکہ آپ سارا دن سے ان کی اٹینشن کے انتظار میں تھے. ٹھیک ہے, اور جیسے وہ واپس آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جسٹ مجھے وہی والی گلمس دے دو جو پچھلے والے دنوں میں تم نے دی تھی اپنی, اور جو ہے نا جسٹ ٹریٹ می لائک دی سیم وے. لیکن اب ہسبینڈ ٹائرڈ بھی ہے, اس کو کھانا وانا بھی چاہیے, اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ گھر کا کوئی مسئلہ میرے سامنے نہ لایا جائے, اور پلس یہ ہے کہ باہر جانے میں تو اس کو بالکل انٹرسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ, وہ تو سارا دن باہر گزار کے آیا, اس کو تو گھر میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی کا شروع کا جو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے نا, جب تک آپ کے پہلے بچے کی پیدائش ہو نہیں جاتی, وہ بہت تکلیف دہ اس لحاظ سے ہوتا ہے. اس سچویشن میں جب ہوم اسٹیئنگ جو وائف ہوتی ہے نا وہ بہت پریشان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہے تو بھی وہ ولنریبل پوزیشن میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ان لاز کا زیادہ کرنا ہے. ظاہر وہ پورے کا پورا خاندان ہوتا ہے, ایک پورا گینگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ یہ اکیلی ہوتی ہے. اس اکیلے شخص کو اس پورے گینگ کو یا اس پورے گروپ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لڑکی ہے یہ ان کے سسٹم میں ڈھلے گی, وہ اس کے سسٹم میں سارے کے سارے نہیں ڈھلیں گے. اور اگر وہ اکیلی ہے تو تنہائی اور اٹینشن اور وہ سب ان چیزوں کا شکار ہو رہی ہے. اچھا, اس پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں, اور خصوصاً شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خرابی اس عرصے کے اندر ہوتی ہے, کہ جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی, آپ اپنے دوستوں میں مصروف رہے, آپ نے اپنے کزنس کو وہ کیا. اگر ہمارے یہاں کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ جو مل کے دعوتیں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ, اور آپ نے میری طرف توجہ نہیں دی. لائک آپ کی وہ جو توجہ پہلے مجھے انڈیوائڈیڈ مل گئی تھی وہ کہاں گئی. اچھا, میں نے ویسے یہ دیکھا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کے گھر سے باہر نکلنے کو تو میں کبھی بھی پروموٹ نہیں کروں گی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے پہلے والے ایجوکیشنل پلانس تھے, پلیز کیری آن ود دیم.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال کے عرصے میں آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ خصوصاً الگ رہ رہے ہیں تو 2 بندوں کو تو کام ہی کچھ نہیں ہوتا. جتنے چاہیں آپ کھانے بنا لیں, جتنے چاہیں آپ گھر کو کلین کر لیں, کام تو ہوتے ہی ہے جب گھر میں افراد ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹلی فری ہوں گے نا, تو یہ میں آپ کو فرینکلی بتا دوں کہ جو ہر فری ہوتا ہے نا بندہ, وہ سب کا نوکر ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے تم نے تو کہیں نہیں جانا نا, تو تم ذرا کمپرومائز کر لو نا. تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا می ٹائم کو تو کوئی کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. اس میں تو پھر اگر تو آپ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا, آپ کے جو پرانے پلانس چلتے نا وہ چل رہے تھے, ان کو جاری رکھیں. اگر آپ جاب کر رہے تھے تو اس کو جاری رکھیں, کم از کم جب تک آپ کے پہلے بیبی کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ پریگنینسی کو بھی اسی کے ساتھ ان بہت سچویشن, چاہے آپ اکیلے رہ رہے ہیں چاہے آپ ان-لاز کے ساتھ رہ رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ بڑا فائدہ رہتا ہے. ایک تو باؤنڈری سیٹنگ کا فائدہ ہو جاتا ہے, خصوصاً آپ جب گھر سے نکلتے ہو تو آپ کے ان-لاز کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں سے فلاں ٹائم تک اویلیبل نہیں ہے, تو اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اسے آپ مینجمنٹ سیکھتے ہو. میں نے 8 بجے نکل جانا ہے, میں نے سب کا کھانا بنانا ہے, کہ جو بھی میرے گھر کی رسپانسبلٹیز ہے میں نے ان کو کرنا ہے. میں اپنے کام کر کے رکھوں گی اور میں بھی چلی جاؤں گی. تو میں بہت ریکمینڈ کروں گی, کیونکہ مجھے اپنی شادی کا پہلا یہی وقت یاد ہے کہ مجھے آؤٹ آف کنٹری رہنا پڑا, اور میرے ہسبینڈ اسی طرح اسٹوڈنٹ تھے, اور مجھے یاد ہے میں بہت خراب ہوئی تھی کیونکہ گھر والے تھے نہیں قریب اور کوئی بھی نہیں تھا, تو بہت ہی پریشانی ہوتی تھی. اور خاص طور پہ وہ میری جو انیبلٹی تھی کہ میں اپنے آپ کو پراپرلی کسی جگہ پہ بزی کر سکتی, اس کے ساتھ یہ کہ میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتی تھی, اور اس کے ساتھ میرے پر اس کا بہت زیادہ برڈن بھی آتا تھا. اور پلس وہ جو اٹینشن سیکنگ ہے کہ ہسبینڈ کب آئیں گے, کب ٹائم دیں گے, کب وہ وغیرہ, یہ جو میری ایموشنل ڈپینڈنسی ہے یہ میرے لیے بہت بڑی پرابلم بنی تھی. تو میں بہت اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ شروع کے ایام میں تو جو آپ کرتی آ رہی تھی شادی سے پہلے, پلیز اس کو مت چھوڑیے. ٹھیک ہے, ہاں جب بیبی کی ڈلیور ہو جائے گا انشاءاللہ پریگنینسی بھی اس میں گزارنے کی کوشش کریں, کیونکہ گھر میں رہ کے وہ ہارمونل پریشر کے ساتھ پریگنینسی بھی گزارنی زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو جب آپ اس کو, جب بیبی کی پیدائش ہو جائے گی اس وقت یو ول بی ہیونگ یور ہینڈس فل. ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو میں بہت زیادہ کہوں گی. اب آئیے ہسبینڈ سائڈس کے اوپر. ہسبینڈ جو ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ان کی ایکسپیکٹیشنز میں بھی ان ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ میں تو کام کر کے آ رہا ہوں, تو میں تو گھر میں کوئی کام نہیں تھا, تو وین آئی کم ہوم دین یو شوڈنٹ بی ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام می, اینی تھنگ. اس کو میں جو ہے نا آپ کے کوٹیشن مارکس میں بتا رہی ہوں. اور کیا ہے کہ بس تھنگس شوڈ گو اکارڈنگ ٹو می, اور یہ ہے کہ یو شوڈ بی دیئر آن مائی بیک اینڈ کال. تو یہ جو ہے نا یہ بھی بڑی غلط بات ہے. اور ایک اور جو ہسبینڈ کا رویہ ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ میری اماں کو خوش کر دو نا, مہمانوں کو خوش کر دو نا, بہن کو خوش کر دو نا, تم فارغ ہی تو ہوتی ہو, تو گھر میں تو ہوتی ہو, اور اگر چلو فرض کرو گھر میں نہیں بھی ہو تو سنس یو آر مائی وائف. اور اس کی سب سے جو میں نے تکلیف دہ صورتحال یہ دیکھی ہے کہ ماں باپ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بیٹا سے سمجھتا ہے کہ بیوی کی ذمہ داریوں میں ماں باپ کی خدمت میں شامل ہے. دیکھیں ایک بات کو ہم سیدھا رکھیں, وہ ماں باپ آپ کے ہیں, ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں, اصل ان کی خدمت کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کی بیوی اگر اس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, تو یہ اس کی گریٹنس بھی ہے, اس کو کرنا بھی چاہیے. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن تھنکنگ آف ہر, کیونکہ مجھے ایسے کیسز کا پتہ ہے جس میں مدر یا فادر بیڈ ریڈن ہے یا ضرورت میں ہے, تو ہسبینڈ کا تو یہ ہے کہ چونکہ میں تو نوکری کر کے تھک کے آیا ہوں, مجھے تو تم کچھ نہیں کہو, اور اماں مجھے کچھ نہیں کہیں گی, میں تو ان کے پاس بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو جو ان کو ایموشنل سپورٹ دینی ہے, ان کو جو کمپینین شپ دینی ہے, ان کے کام کرنے, وہ سارے تم نے کرنے ہیں, اور یہ تمہاری وائفلی ڈیوٹیز ہے. یہ بہت رانگ کانسیپٹ ہے. آپ سب سے پہلے اپنی بیوی کے دل کے اندر اپنے ایسے جو آپ کے ڈپینڈنٹ ماں باپ ہیں ان کے لیے ایک نفرت اور چڑ کا رویہ پیدا کر رہے ہو. اس کی جو ڈیوٹی نہیں ہے اس کے اوپر ڈال کے اس کو آپ زبردستی دبا رہے ہو. اور دوسرے نمبر پہ آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ کی جو سعادت اور جنت ہے وہ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہو. دوسری بات ہے آپ اپنے والدین کا نہیں کریں گے, آپ کے بیوی کیا آپ کے بچے بھی کبھی نہیں کریں گے. تو اپنے والدین کی خدمت اگر آپ کریں گے نا تو آپ کے بیوی بچے خود بخود کریں گے. گڈ, یہ ویری گڈ ایسپیکٹ, کہ یہ نہ سوچ لیں کہ آپ کی ذمہ داری ہٹ گئی اور آپ کی بیوی کی پڑ گئی. اب آپ ایک سائڈ پر ہو گئے, اور اب وہ جو کرے یا نہ کرے, کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے بھی آپ کو نہیں پتا. اور وہ جو ہمیں انڈین فلموں میں ایک وہ مصنوعی سا ماحول دکھایا جاتا ہے, دیٹ ڈز ناٹ ورک فار ریئل لائف. صحیح. اور بہترین بات کہ آپ خود کریں, آٹومیٹیکلی آپ کے بیوی بچے بھی کریں گے. بالکل کریں. ایون یو ووڈنٹ ہیو ٹو سے them to do so. ماشاء اللہ بڑی زبردست ایک بات ہوگی. میرے ایک جاننے والے تھے, دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے بڑے زبردست چچا جان تھے میری امی کے, عبدالسلام کیلانی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے. وہ لاہور میں جاب کیا کرتے تھے, اور ان کی بیوی بچے اور والدین گاؤں میں ہوتے تھے. وہ ہفتے کے بعد جاتے تھے یا کئی دفعہ 1-2 دن کے بعد چلے جاتے تھے. اور ان کا یہ تھا, ان کے فادر جو ہے بیڈ ریڈن تھے, اتنا یہ کہ پیمپرز وغیرہ پہ.
وہ ماشاءاللہ اپنے گھر جاتے تھے اپنی بیوی کو اور بچوں کو کہہ دیتے تھے سب الگ ہو جاؤ, یہ میرا کام ہے, یہ میں نے کرنا ہے. اینڈ ہی وڈ ڈو ایوری سنگل تھنگ فار ہز فادر. اور یہ یقین کیجیے اتنی بڑی ہمارے لیے ماشاءاللہ مثال ہے کہ دس از. اچھا جب آپ یہ کرو گے تو آپ کی بیوی کیوں نہیں بھاگ کے کرے گی, لیکن جب آپ اس کو سارا اس کے اوپر ڈال دو گے تو وہ بیچاری چڑتی رہے گی, صرف منہ سے کہہ نہیں پائے گی, لیکن کیا ہوگا کہ وہ آپ کے والدین کو برڈن سمجھے گی. اور besides, are you ready to do the same for her parents? تو یہ تو لوور دو کے ساتھ ہی چلتا ہے. صحیح. اس کا مطلب کہ اس سچویشن کا کنکلوژن ہمارے پاس یہی نکلتا ہے کہ اسٹے بزی اینڈ ہیو پروڈکٹیولی بزی. either you are studying, اپنی پرسیو کریں اسٹڈیز کو, ورک تھا ورک کو پرسیو کریں. پھر آپ کو ٹائم میں مینیج کرنا آئے گا, آپ کے ان لاس کو پتہ ہوگا کہ واٹ آر دا تھنگس دے ول ان شاء اللہ بی ایڈجسٹڈ ٹو اٹ آلسو. وہ بھی فلیکسیبل رہیں گے ان شاء اللہ, اور آپ کا بھی اچھا ٹائم گزرے گا. دیٹ از ریئلی گڈ. اور ایک تعلیم کے لیے تو کوئی مختص نہیں ہے زندگی, اور عمر بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا اب ہم اس ایک اگلے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے 1 سے 2 سال کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں مسائل ایسے بڑھتے ہیں کہ ان مسائل کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی میں ایسے ہی رہیں گے, انہوں نے کبھی حل نہیں ہونا, تو اب ہم اس رشتے کو یہاں توڑ لیں. بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں نا. اب ہم انہی باتوں کو لے کے ہم کہیں گے کہ یہ ٹائم ہوتے ہیں, ٹیکنگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ پرسسٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کو اسی بیس پہ بنا لینا, ساری زندگی پہ بنا کے رشتے توڑ لینا, ساری زندگی نہیں 2 سالوں کے آئینے میں رہے گی, اور یہ ہماری زندگی ایسی ہی گزرے گی, تو ہم اس کے بنا پہ رشتوں کو توڑ دیں. اب میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ان میں اب اور کون سے چیلنجز آتے ہیں, اور جس طرح کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پہلا 1 یا 2 سال کافی چیلنجنگ ہوتے ہیں, اور انہی کے بیس کے اوپر ہم اپنی زندگی کو زیوم کر لیتے ہیں. اب انہی 1-2 سالوں میں ایک اور چیز بڑی زیادہ فیکٹر میں آتی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ اس کو میں ڈسکس کر کے ایک اگلے نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ پہ جانے والی ہوں. اسی سال کے دوران یا کچھ مہینوں کے دوران ہمارا لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی پرسنلی بھی, اور ان کے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی, باقی کا ساری فیملیز بھی پوچھتی ہیں, ہاں سسرال والے کیسے ہیں, نند کیسی ہے, ساس کیسی ہے, تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ اس بچی کو آپ پوچھے جا رہے ہو مسلسل ایسے کویشچنز جو کہ کسی کا بھی نہیں بنتا میرے خیال کے مطابق کہ آپ اس کو پوچھو. اور بیچاری اگر کہیں ڈیسپریٹ ہوئی ہے, اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے, تو وہ پوری فیملی میں پھیل جائے گی, اور اس کو بنا کے بنیاد یہ سمجھ لیا جائے گا کہ شاید یہ خوش نہیں ہے, اور پھر وہ بیچارے بچے بھی اس کو مشورے دیے جائیں گے. اور مشورے بھی پھر ایسے دیے جاتے ہیں, کیونکہ میرے خیال کے مطابق مطلب واٹ وی ہیو آبزروڈ اراؤنڈ, کہ لوگ کسی کو پریشانی میں دے کے بہت خوش اور انجوائے کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اور یہ نا فلاں کو سیدھا کر کے رکھنا, جی بالکل, وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے رکھنا, ساس کو خاوند کو مٹھی میں رکھنا, اور وہ عجیب مشورے ملتے ہیں. یہ بات میں نے اس بات سے ریلیٹ کی ہے جو آپ نے کہا کہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہونی چاہیے. وہ لائف ان کی اور اپنے ان کے ان لاس کی ان کی اپنی ہونی چاہیے. دیز آر ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ ود اینی باڈی ایلس. ا ٹائم ول کم ویئر دیز ایشوز ول بی ریزالوڈ, لیکن آپ کی جو بات کہی ہوئی باہر نکل گئی ہے وہ نہیں جائے گی, وہ ہمیشہ رہے گی, کہیں نہ کہیں آپ کو سننے کو مل جائے گی. میں سب ان لوگوں کو یہ وارن کروں گی, اور بہت بری طرح سے میں ان کو یہ دھمکی سناؤں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان ڈسٹینس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام. یعنی کسی طریقے سے ون وے اور دی ادر اگر آپ ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں نیگیٹولی, خواہ آپ اس کی سگی ماں ہیں, خواہ سگی بہن ہیں, یا سگے بھائی ہیں, تو آپ سوچ لیجیے کہ آپ کا انجام کیا ہے. بالکل, کیونکہ اگر لڑکے کو یہ کہا جا رہا ہے لڑکی کو پہلے دن سے مٹھی میں رکھنا یا دبا کے رکھنا, لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر پہ انفلوئنس رکھنا, یہ ساس کو یہ کر کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے بعد امیدیں لگا لے گی, تو اس کو اس کے اپنے اس پر رکھو وغیرہ, یہ سب چیزیں جو آپ اس لیے ان کو خراب کر رہے ہیں. ہر بندے کی ریلیشن شپ کی نوعیت اپنی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کا کچھ خدمت کرتے ہیں یا اس کو کچھ کر کے دیتے ہیں, تو اس کے بدلے میں آپ کچھ سرٹن چیزیں لے بھی تو رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا آپ یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا رستہ اور ہے اور آپ کا رستہ اور ہے, اور آئندہ ہم زندگی میں ملیں گے تو ایک دوسرے کے رائیولس کے طور پہ ملیں گے, ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہوں گے. تو اب بھی بات یہ کریں گے, ہم جتنے بھی چیلنجز کی بات کریں گے انشاءاللہ ان کو ایڈوائس ساتھ میں یہ کریں گے کہ یہ چیلنجز فار دا ٹائم بینگ ہے, یہ آپ کو کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, نہ ہی بتانا ہے کہ بھائی ہم یہ فیس کر رہے ہیں. اگلے چیلنجز کیا آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ڈفرینسز ہوتے ہیں, مطلب لڑکا اور لڑکی میں پرسنلی بھی آپ یہ دیکھ لیں سوشل ڈفرینسز آ سکتے ہیں, یا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈسپیرٹی کو اس میں لے لیتے ہیں کہ آپ کی بلکہ آپ اس کے لیے لفظ سے ڈسپیرٹی بالکل ڈسپیرٹی ہے. بہت ساری یونینز ایسی ہوتی ہیں جو کہ میچبل نہیں ہوتی. جی میچبل نہیں ہے. اب اس میں جو ڈسپیرٹی ہے وہ سوشل بھی ہے, ریلیجیس بھی ہے, انٹلیکچوئل بھی ہے, ایجوکیشن میں لے لیں آپ, مطلب اسٹیٹس میں لے لیں, آل دیز اسپیکٹس دے کم. اب اگر ایک تھوڑا بہت اونچائی اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈفرینس ہے بیچ میں, تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے
کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ان سچویشنس کے اندر؟ اچھا، مجھے بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں اس خصوصاً جو تھاٹ فل لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ شادی ہوگی تو ہم اپنی زندگی میں ایک بڑا چینج لائیں گے اور ہم وہ سارے اپنے ریلیجیس اور اچھے مقاصد پورے کریں گے جو ہم نے کبھی بھی سوچے تھے. تو ایک دم جب شادی ہوتی ہے تو کئی مرتبہ تو ہسبینڈ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے ان چیزوں کے بارے میں, اور کئی دفعہ ہسبینڈ سینسٹیو ہوتے ہیں تو سسرال والے تو فوری طور پہ وہ جو کھیر پکوائی اور کھانا اور وہ گھر ور اور جو ہے نا جو اپنا ریلیٹیوس کا آنا جانا اس کی طرف لگے ہوتے ہیں, تو وہ لڑکی کو لگتا ہے کہ یہ میں کون سی دنیا میں آ گئی ہوں, یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, تو شاید یہ وہ چیز جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں گرو کر سکوں. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہمیں ابھی بالکل اسی وقت ایک کوشچن آیا ہے, وہ یہ کہ وٹ اگر سسرال والے یا شوہر بھی کسی حد تک انڈورس ہی نہیں کر رہے ہیں, سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم جاری رکھیں یا پھر آپ جو ہے جاب جاری رکھیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اور یہ بھی بالکل یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اچھا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جب آپ کہتے ہو کہ میرا سوچ تو یہ ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے, میں نے تو جو ہے نا حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے یہ سنا ہے کہ یو شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ, اور یہاں پہ تو جو ہے نا وہ مان نہیں رہے ہیں, تو اس کو کیا کیا جائے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس بات کا جواب دے لوں, ایک بات یاد رکھیے گا, جو آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں اس کی پرائس آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. آپ کو وہ والی جاب یا آپ کو وہ والی تعلیم جاری رکھنی ہے جس کے ساتھ دوسرے متاثر نہ ہو. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میری جاب اور میری تعلیم میں نے جاری رکھی ہے اور آپ کو میری سپورٹ کرنی ہے, آپ نے مجھے لانا لے جانا ہے, آپ نے میرے اس کی جو ہے نا موڈ سوئنگس برداشت کرنے ہیں, جو میں اس کے پریشر وغیرہ لے کے آؤں گی, اور یہ ہے کہ سب کے سب جیسے اماں کے ہاں اماں کہتی تھی آج تھک کے آئی ہے تو جو ہے نا آج اس کو کچھ نہ کہو, یا آج کل اس کے آڈٹ چل رہا ہے, اس کے جو ہے نا کلوزنگ چل رہی ہے تو آج کل اس کو وہ کچھ نہیں کہو, یا اماں کہتی ہیں کہ آج کل اس کا تھیسس چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا, پلیز پلیز. آپ کا حتیٰ کہ ہسبینڈ بھی جہاں پہ یہ بات آئے گی نا کہ پرائس اس کو پے کرنی ہوگی, آپ کے خواہ آن لائن کلاسز ہی کیوں نہیں چل رہی, لیکن آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو بھی خود دیکھ لو اور اس وقت مجھے کچھ نہ کہو کیونکہ میں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے, تو ہسبینڈ آپ کو کبھی بھی آپ کی دینی تعلیم کی پرائس پے نہیں کرے گا. اپنے خوابوں کی پرائسز خود دینی پڑتی ہیں. میں اللہ نے مجھے حفظ کی دولت عطا فرمائی تھی اور میں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا. میرے ماشاء اللہ جتنے بچے ہیں وہ سب حافظ ہیں. میرے ہسبینڈ حافظ نہیں تھے, ایسا نہیں ہے کہ ہی ڈنٹ لائک ہز چلڈرن ٹو بی دی حفاظ, وہ ظاہر چاہتے تھے, لیکن ون وے اور دی ادر یہ ان کی پرائرٹی نہیں تھی. تو کچھ یو امیجن آئی ہیڈ ٹو ڈو دس آل الون. انہوں نے مجھے اس کی اجازت ضرور دی تھی, لیکن آپ یہ کہیں بچوں کے سبق سننے ہیں, بچوں کی جو اس میں وہ اس کا بالکل پریشر نہیں لیا, بلکہ جہاں پہ زیادہ پریشر آتا تھا, ہمیں کسی جگہ پہ مدرسہ وغیرہ نہیں مل پاتا تھا, تو ہی وڈ بی اوکے کہ نہیں کر رہا تو نہ کرو, یہ کون سا فرض ہے, کیونکہ ان کی پرائرٹی نہیں تھی. لیکن چونکہ میری یہ پرائرٹی تھی تو آئی ہیڈ ٹو گو آؤٹ آف دی وے کہ اس کو کروا کے رہنا. تو یہ ہم سب نے سمجھنا ہے, آپ کی دینی تعلیم ہے, دنیاوی تعلیم ہے, اس کے لیے آپ نے لیسٹ اگر آپ لوگوں کو بادر کریں گے تو لوگ آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو اپنی جاب اپنی تعلیم کی وجہ سے انفلوئنس کرنے لگ جائیں گے, افیکٹ کرنے لگ جائیں گے, تو ہر بندہ آپ کو کہے گا مت کرو نا. ایک تو یہ سادہ سا اصول ہے, means nobody should suffer from your because of you. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں آگے آپ جانے والی جو آپ کی زندگی ہے, آپ کے بچے بھی نہیں آپ کو یہ والا اسپیس دیں گے, یہ صرف ماں باپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ماں باپ کا والا دور جو ہے نا وہ واقعی ختم ہوا. اب آپ رسپانسبل پوزیشن میں, آپ پوری طرح گیو اینڈ ٹیک کے اس میں ہیں. تو ایک تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. دوسری بات ہے, ان کیس کوئی جاب آپ کی فیملی سیٹنگ کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی, تو آپ انٹیلیجنٹ انف ہوں کہ آپ وہ والی چیز ڈھونڈیں, وہ والا پیشہ یا وہ والا جو ہے نا شغل ڈھونڈیں جو آپ کی فیملی ریکوائرمنٹ کے ساتھ کمپلائی کرتا ہے. مثلاً آج کل تو سب سے بڑا فائدہ یہ جو آن لائن کلاسز کا ہے, آن لائن جابس کا ہے. اس وقت آن لائن پروجیکٹس, اتنا سارا کام آن لائن ہو رہا ہے جو آپ بڑے آرام سے اپنے ان آورس میں کر سکتے ہیں جس میں فیملی, آپ کے ہسبینڈ آپ سے ٹائم نہیں مانگ رہے. تو جتنا آپ ان کا راستہ کم کاٹیں گے نا, اتنا وہ آپ کا راستہ کم کاٹیں گے. ٹھیک ہے, مطلب کیا کہ رائٹس دوسروں کے پورے کریں اور اس کے بعد پھر یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو. ماشاء اللہ. اگلی بات پھر وہی جو میں نے پہلے کی تھی اسی طرف واپس آ جاتے ہیں, جو ڈسپیرٹی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ بعض کا سوشل اور یہ انٹلیکچوئل اور ریلیجس آ جاتی ہیں ہمارے اندر, ڈفرینسز ہیں اگر دونوں میں. اچھا, سوشل ڈسپیرٹی میں سے آپ کی مراد یہی ہے نا کہ لڑکی بہت امیر خاندان کی تھی اور لڑکا میڈیوکر سا تھا, یا لڑکا بہت اچھے خاندان سے ہے اور لڑکی جو ہے نا وہ کسی اسٹرگلنگ کلاس سے ہے. اسٹیٹس ڈفرینس, ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں آ جاتی ہیں. اچھا, اس میں جو میں آپ کو بتاؤں شازیہ, جو مجھے اپنی آبزرویشن میں نظر آیا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ شریعہ. شریعہ تو صرف جو ہے نا آپ کے کردار کو اور آپ کے دین کو اہمیت دیتی ہے, اور ویسے میں آپ کو بتاؤں ایونچولی اہمیت ہوتی اسی کی ہے. لیکن چونکہ ہم جو ہے نا بہت مائکرو لیول پہ جو ہے نا ہم بات کر رہے ہیں نا اپنے جو ایشوز کی, اس میں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ
آپ جب اپنے سے برتر فیملی یا اسپاؤس چوز کرتے ہیں نا تو ریممبر وہ آئدر لڑکی اور لڑکا جو برتر پوزیشن میں ہے نا آپ اس کے سیٹ اپ میں آپ کا سیٹ ہونا مجبوری ہوتی ہے. حتیٰ کہ لڑکی بھی ہے بہت پڑھی لکھی ہے امیر خاندان سے ہے بہت اچھا اس کا جو ہے نا جاب اسٹیٹس وغیرہ ڈاکٹر واکٹر اس کی سب سیٹنگ ہے تو یو ول بی سیٹنگ اکارڈنگ ٹو ہر. حتیٰ کہ اس کی گورنمنٹ جاب ہے تو آپ کو اپنی جاب کو اس کے مطابق کرنا پڑے گا. لیکن اسی طرح سیم گوز فار دی ادر وے. اور آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ اچھے ویل سیٹلڈ ہیں تو اس لڑکی کو ایک طرح سے اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے اس کے مطابق سیٹل ہونا پڑے گا. یہی وجہ ہمارے دین نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہر چیز پرائز کے ساتھ آتی ہے. ہمارے دین کہتا ہے کہ دین اور اخلاق جو ہے نا اس کو کرو کیونکہ اس میں جو بندہ زیادہ متقی ہے آپ اس کے تقوی کے مطابق سیٹل ہو تو آپ کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے. میرے پاس ایسے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی میڈیکل کے آخری سال میں تھیں حتیٰ کہ بچہ بھی ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہسبینڈ کو کہا کہ تم اور تمہاری ماں بچہ سنبھالیں اور میں جو ہے نا ذرا باہر سے فلاں 1 سال والا جو ہے نا کوئی کورس کر کے آ جاؤں. اور اچھا فیملی نے تعاون بھی کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیوچر کی پراسپیرٹی ہے جو آپ کی سکسیس کی وجہ سے خاندان میں آئے گی وہ بھی تو آپ کی ضرورت ہے نا. اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے شادی لڑکی سے کی اسی لیے تھی کہ وہ ڈاکٹر تھی یا بہت اچھے اسٹیٹس کی وہ تھی. تو یہ سب چیزیں چلیں گی لیکن ان کو قبول کرنا سیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم فائدہ تو سارا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اس کی پرائس نہیں پے کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی پریکٹس جاری رکھے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب وین اٹ کمس ٹو اے لٹل بٹ آپ کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کی. اور بالکل آل ٹوگیدر بلکہ کئی کیا ہوتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی کی لڑائی اور ہسبینڈ کہتے ہیں بالکل کل صبح سے تم نے جاب پہ نہیں جانا. نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ہم جو مسلمان کا شعار ہے جو ہے نا وفا نبھانا. جب آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے تو آپ کو اس کے جو ہے وہ لینے ہیں برنٹس. اور آپ نے اس میں کیا ہے کہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو دی پلان چلے گی. آپ کی وائف نے جاب بھی چھوڑنی ہے تو وہ 2 مہینے کے نوٹس سے پہلے جاب نہیں چھوڑ سکے گی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کے لیے ہمیں یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو لوگ تیار ہوتے ہیں مینٹلی لیکن اس کے اندر وہی جو بات ہے کہ ہمیں پرائز پے کرنی ہے. اس کو ایکسیپٹ جتنی جلدی کر لیا جائے اتنی اچھی بات ہے. جو بھی تنخواہ لے کے آ رہی ہے obviously آپ کو اس کے ساتھ دوسرے طریقے سے چلنا پڑے گا. اس کی جو ہے آمدنی گھر کی انکم میں بہت سبسٹینشیل اضافہ کر رہی ہے. یو کین ناٹ ریفیوز ٹو ریکگنائز اٹ. دوسرے سے میں آ جائیے انٹلیکچولی. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو کہ کاروباری ہے اس کی ورک شاپ ہے موٹروں کی گاڑیوں کی بائکس کی وہ کماتا بے حد ہے. اور تو اور ہمارے پاس پچھلے دنوں آیا وہ لڑکا اس سے بہت زیادہ کما رہا تھا. اس کی 2 یہ جو ہوتی نہیں ہے اس کی وہ کون بنانے والی مشینیں اس کی بازار میں لگی ہوئی ہیں. ارے کیسی آمدنی تھی. ہمارے بیچارے سارے MBAs اور جو سارے ہمارے وہ جو ہے نا CS تو اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آ رہے تھے. اب اس کی اتنی آمدنی ہے. اچھا اس کے لیے اس کو کوئی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ گھر والے دیکھتے ہیں کہ یار لڑکا بڑا زبردست ذمہ دار ہے تو وہ اپنی BS کی ہوئی اپنی MA پاس لڑکی اپنی جو بڑی وہ سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی کی اس سے شادی کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے ایک مستقل ڈسپیرٹی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے والد ہمارے تو سب کے سب گورنمنٹ نوکری میں تھے. یہ لوگ تو سارے بزنس مین ہیں. ان کی تو وہ مینٹیلٹی ہی نہیں ہے. یہ تو تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اور اگین لڑکی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے تو خواب بکھر گئے. ویٹ خواب نہیں بکھرے. ابھی جیسے کہ آپ نے کہا نا ان پہلے 2 سالوں کو آئینہ مت بنائیے. تھنگس چینج ہوں گی. آپ ایک دوسرے کے مطابق بدلیں گے. اور سب سے بڑھ کے آپ کو یہ اس بات کی ایکسیپٹنس لانی ہے کہ میں کیا قبول کرنے جا رہی ہوں. جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس بیوی یا شوہر ہے اس کو نائٹ کالز آئیں گی. جو آپ کا بزنس مین آدمی ہے اس کے اندر ایک خود غرضی اور جو ہے نا پیسے کی وہ ہوگی. ایک مٹیریلسٹک اپروچ اس کی ہوگی کہ نفع کس چیز میں ہے ہوگی. وہ آپ کے ساتھ بھی یہی کرے گا. تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو سیلف میڈ آدمی ہے وہ تھوڑا سا سیلف سینٹر ہوگا ہی ہوگا لڑکی ہو یا لڑکا ہو. یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی. تو جتنی جلدی آپ ان کی اسٹرینتھس کو اور ان کی ویکنیسز کو ریکگنائز کریں اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز کی پرائس ہے. ہر چیز کے لیے سیکریفائس ہے. تو اتنی اچھا آپ اپنے رشتے کو جو ہے نا وہ دے سکیں گے. ایک تیسری چیز کی طرف جس کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں جو ابھی ریلیجیس ڈسپیرٹی کی بات ہوئی ہے. یہ جو ہے نا اس کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ دیکھا جائے تو یہ بھی بہت اہمیت اس لحاظ سے ہو جاتی ہے جب حالات بگڑنے لگتے ہیں. تو اس وقت انسان کو بہت احساس ہوتا ہے کہ میں نے ریلیجن کو اہمیت نہیں دی تھی. اور میرے پاس ہمیشہ لوگ آتے ہیں جی وہ نماز نہیں پڑھتے, جی وہ پاکی کا اور حرام حلال کا خیال نہیں کرتے. ایکسکیوز می, یہ چیز آپ نے اس وقت دیکھنی تھی. اب اس وقت آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ میرے سے لیں جو ہے نا فیور لیں اور میرے سے ایک سیکنڈ اسٹیمپ لگوائیں اور آپ خلا کے لیے دائر کر دیں جسٹ بیکاز وہ نماز نہیں پڑھتے. یا اچھا یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے نا وہ یہ اپنے جو ہے نا یہ دم درود اور یہ تعویذ دھاگے اور یہ جو قبروں پہ آنا جانا کرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. ایکسکیوز می, دس از ناٹ دی ٹائم.
صحیح ٹو بات. ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. آپ کے وہ رشتے دار تھے, آپ کو ڈے فرسٹ سے پتہ تھا ان کے عقیدے کے مسائل ہیں, ان کی نمازوں کے مسائل ہیں, ان کی پرائرٹی کے مسائل ہیں. اس وقت تو آپ نے صرف یہی دیکھا اپنا گھر ہے, اچھی سوسائٹی میں گھر ہے, اچھی سیٹنگ چل رہی ہے تو چلے گا. اب آپ جو ہے نا جب مسائل بنے تو آپ کہتے ہیں یہ بھی ہے, وہ ہائیجین کا بھی خیال نہیں کرتے. دیکھیے ایسے نہیں چلتا کام. اب آپ کو یہ ہے کہ اس پہ ورکنگ کریں اور اس کو ایز اے پروجیکٹ ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس وقت بے نماز کو قبول کیا تھا, اب بے نماز کی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری آ رہی ہے, آ گئی ہے. آپ بیوی ہیں, یہ شوہر ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی دونوں کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, تو اس کو لے کے چلیں آپ. باقی یہ جو بات ہے کہ ریلیجن از سم تھنگ, ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتائیں سائیکولوجیکلی ہم میں سے ہر شخص وہ جو ریلیجیس بلیف جو ہماری ماں نے دودھ کے ساتھ ہمیں پلائے ہوتے ہیں, ہم ان سے ساری زندگی جان نہیں چھڑا سکتے. تو پلیز 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 دیز تھنگس آر آلریڈی دیئر. شادی ہونے سے پہلے اسرٹین کر لیں ان کے عقائد کیا ہے. اگر وہ اہل تشیع بھی ہیں, اہل تشیع میں بھی بہت سارے راست مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, ان سے بیٹھ کے دیکھیں, چیک کریں کہ وہ اپنے عقیدے کو کیا سمجھتے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے نا کمٹ کرنے کا سوچیے. اور آپ کو اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپیرنٹلی تو سنی ہے, لیکن یہ کہ ان کے عقیدے اتنے خراب ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے نا تو سوچ بھی نہیں سکتے, اور بعد میں پریشان ہو رہے ہیں. کہنے کی بات دیکھیے کہ یہ وہ جو چیز جو لیسٹ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے ایکچولی موسٹ امپورٹنٹ ہے. شادی سے پہلے باقی چیزوں کو تو آپ ریزالو کروا لیں گے, اس چیز میں اگر آپ پھنس گئے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور شاذ میں ایک بات کو ذکر کرنے سے بھول نہ جاؤں, ایک مرد کی طور پہ خاص طور پہ یہ ایشو عورتوں میں کم ہوتا ہے. جو مرد جو ہیں وہ فری مکسنگ کا خیال نہیں کرتے. کزنس ہیں, فرینڈس ہیں, ان کے ساتھ وہ لوز ٹاک ہو رہی ہے, ان کے ساتھ فرینک ہو رہے ہیں, یہ بھی چیزیں. اور اب تو یہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے جی, سوشل میڈیا پہ انہوں نے اداکاروں کو جو فالو کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, اب تو یہ چیزیں بھی بہت جلدی پتہ چل جاتی ہیں. آپ کو آپ کے سوشل میڈیا کے پیج سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں, اس بندی کی یا اس بندے کے رجحانات کیا ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ورکنگ کر کے چلیں. یو نیڈ ٹو نو بفور ہینڈ واٹ یو آر بارگیننگ فار. بالکل زبردست. مطلب یہ کیا کہ آپ کو ظاہر ہے ہر چیز کی ایک پرائز پے کرنی ہے, اپنی باؤنڈری سیٹ بھی کرنی ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی انٹلیکچوئل کائنڈ آف ڈسپیرٹیز ہیں تو وہ آپ نے پہلے سے آپ کو پتا تھا, اور کسی کو بعد میں انفیریئر اور سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے رہنا اور دوسرے کو انفیریئر سمجھتے رہنا, اور اس کو ایشو بنانا, پھر اسی چیز کے ساتھ چلتے رہنا. چڑ کی طرف تو لے کے جائے گا, اصلاح کچھ نہیں ہوگی. باقی بہت ساری چیزوں پہ ہم ورکنگ کر کے ان کو کم از کم پاسبل بنا سکتے ہیں. یہ آپ کا پروجیکٹ ہے کہ آپ نے کون سی لائن پہ جانا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ہمارے مسائل کا باعث بنتا ہے شادی کے شروع کے سالوں میں, وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈس باہر ہوتے ہیں اور جو بچی ہے چھٹی لے کے شادی کرنے آئے ہیں, چھٹی لے کے شادی کرنے آئے ہیں, پھر یا تو ان کے کچھ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیبی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے. ایسی سچویشن ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا ایک اس سچویشن میں ایک لڑکی کا کیسے رہنا, وہ کیسے اپنی باؤنڈریز کو اور اپنے انٹیکٹ رکھ سکے, حدود اللہ سب کچھ. تو اس میں بھی پرابلمس بھی بڑی زیادہ آتی ہیں, آپ یہ سمجھ سکتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ بھی دینا چاہیں گے؟ کیا سچویشنز آپ نے آبزرو کی ہیں اپنے ارد گرد؟ یہ بہت ہی سیریس ایک فینومینن ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے کسی کے پاس حل موجود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے خاص طور پر جن لوگوں نے یورپ میں اپنی اسپاؤس کو بلانا ہوتا ہے نا, وہ تو بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے, اس میں تو آرام سے 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے, زیادہ بھی لگ جاتا ہے. اچھا, اور یہاں پہ اس کی جو ہمیں سب سے پہلے نقصان نظر آتا ہے نا, وہ یہ نقصان نظر آتا ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہسبینڈ اور وائف کی جو اپنی سیکریسی ہے, یا جو ان کی جو اپنا ایک انڈیپینڈنس ہے, وہ یعنی ان کی ٹیریٹوری میں کوئی انویڈ نہیں کرے, وہ تو پھر پہلے ہی ہو جاتی ہے نا, کیونکہ ایک بندہ تو سین سے ہی غائب ہو گیا, تو وہ خود بخود ہی اگر وہ اپنے مدرس اپنے پیرنٹس کے یہاں رہ رہی ہیں تو وہ انوالو ہوتے ہیں, اور اگر وہ ان لاز میں رہ رہی ہے تو وہ انوالو ہوتے ہیں. تو مسئلہ تو وہ ہو رہا ہے نا. اچھا, اب اس کو لیکن یہ سچویشن ایسی ہے, یہ اوائڈیبل بھی نہیں ہے. اور ویسے ہماری اسلامکلی بھی اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, جو لوگ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. ویسے تو خیر وہ جو آیت ہے وہ بیسیکلی جھگڑے سے ہے کہ آپس میں اختلافات ہیں اور بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی, شوہر نے گھر سے نکال دیا, یا یہ لگ رہا ہے کہ آپس میں کوئی ملنا جلنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لمٹ کیا
ہے 4 مہینے تک. اور اس کو سیدنا عمر نے جو ان کی وہ فوجی چھٹی پہ جاتے تھے اس کے ساتھ لمٹ اسی کو دیکھ کے کیا تھا. اور میں بھی اس کے ساتھ اس کو لمٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میاں بیوی کی دوری کی جو بھی وجہ ہونا, let us make it something کہ it should not exceed the time limit of 4 months. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی ہمیں منشا یہ سمجھ آتی ہے, کیونکہ شادی کا مطلب ہی اکٹھے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور ان 4 مہینوں کے اندر ڈیسیژن کر لینا چاہیے, آئدر آپ کی وائف آپ کے پاس آ جائیں گے, آپ اپنی وائف کے پاس واپس چلے جائیں, ٹھیک ہے. ادروائز آپ وہ والا دروازہ کھول دیتے ہیں جو کہ کئی دفعہ ہمارے بلکہ علاقہ غیر کے لوگوں میں جہاں پہ ذرا غربت بھی ہے, وہاں پہ تو لوگ ایک دفعہ شوہر چلے جاتے ہیں 7 6 سال جو ہے وہ مڑ کے بیچارے دیکھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے. تو یہ کتنی ایک بری سی رائف ہے جس میں ایک بیوی کو بھی لٹکا دیا جاتا ہے, اور آپ خود بخود دروازے کھولتے ہو. ساری اس کی وہ اپنے پیسے بھیج رہا ہے ماں باپ کو, ماں باپ جو ہے نا بہو کو دے رہے ہیں. اب بہو کو جو ہے نا پہلے ساس سسر کو خوش کرنا ہے, اور جو ہے نا ان کی خدمت اگر وہ نہیں کرے گی تو جناب والا اس کی رزق روٹی بند ہو سکتی ہے. اور کیا ہے وہ اپنی سب کچھ سیکریفائز کر کے جو ہے نا شوہر کے مقاصد پورے کر رہی ہے. شوہر جو ہے نا وہ 2-3 سال بعد چکر لگاتا بھی ہے تو اس کو اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھے گا, دوستوں کو ٹائم دے گا, اور کیا ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے جو ہے نا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. دیٹس ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور اس کے بارے میں اگر آپ جتنی چمبی چاہیں کتاب لکھوا لیں اس کے بارے میں جو سارے بیڈ ایکسپیرینسز کے ہم ذکر کر سکتے ہیں. لیٹ اس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل, لیٹ اس کم ڈاؤن ٹو دی وے فارورڈ کہ اس کا طریقہ پھر حل کیا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو پلان کریں کہ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ دی لمٹ آف 4 months, چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے منشا سے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات سے ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا میں دوبارہ بیوی کو یہی بات کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیولی بزی رکھے. ادروائز وہی ہوگا کہ جو ہوگا ایک کٹی پتنگ والا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, تمہارے تو شوہر بھی یہاں پہ نہیں ہے تو تم ایسے کیوں نہیں کر لیتی. اگین یہ سارا ایک انڈسپلن کو رستہ دیتا ہے جو کہ بہت زیادہ خراب کرتا ہے. تو جو بھی آپ کے حالات ہیں, آپ نے ان لاز کے پاس رہنا ہے یا آپ نے اپنے پیرنٹس کے پاس رہنا ہے, اپنا ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل بنائیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی بہت دیکھنے کو آئی ہے, وہ یہ ہوتا ہے جب تک وہ ویزے اور کاغذات کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا, اس کے عرصے کے اندر اگر لڑکی پڑھ رہی تھی اپنی یونیورسٹی وغیرہ ہے تو وہ جاری رکھے یا نہ رکھے. اچھا, مجھے اعتراض نہیں ہے اگر وہ تعلیم کو کوئٹ بھی کر دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی نئی سیٹنگ میں تعلیم کو ریزیوم کرے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. لڑکیاں بہت خراب ہوتی ہیں. شادی کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے نا, ٹائم, انرجی اور اپنی جتنی بھی ہے وہ میں نے ساری اپنی لائف میں کرنی ہے. تو آپ جب ایک طرح سے کائنڈ آف انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا جب آئی ول گیٹ بیک ٹوگیدر ود مائی ہسبینڈ تو دین آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ دس. یہ چیز آپ کو بہت خراب کرتی ہے ایموشنلی. یو مس یور ہسبینڈ مس ہز وائف, یہ سب کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم نے اس کے لیے پہلے سے پراپر پلاننگ نہیں کریں گے, اپنی پراپر کوئی مصروفیات نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم بہت زیادہ خراب ہوں گے. کیونکہ کاغذات کے مسئلے میں تو 1 سے زیادہ بھی دن لگ سکتے ہیں نا. 1 مہینہ آپ نے 1 سال پلان کیا, 1 مہینہ پلان کیا, تو وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اپنے آپ کو وہی بات ہے جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ شادی کے پہلے سال میں اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیولی بزی رکھنا چاہیے, پرو ایکٹیولی بھی. تو یہ جو ہے نا اپنی کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیات ہونی چاہیے کہ زندگی ایک سانچے میں ڈھلی ہو. اور میں اس وقت یہ بات کہوں گی کہ سوشل میڈیا جہاں پہ بہت ساری برائیوں کو لاتا ہے, بہت ساری بلیسنگس کو بھی لاتا ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پورا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. ان کی قرآن کی کلاسز چل رہی ہیں, ان کی جو ہے ٹریننگس چل رہی ہیں. اچھا, اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کام جو ہے, میرا اپنا جو ذاتی کام ہے, میرے پاس اتنا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ میں شکر کرتی ہوں کہ کبھی چھٹی ملے تو میں اپنے جو ہے نا وہ اس پہ کام کر سکوں. ہمارے مختلف آن لائن کورسز آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں مختلف لکھنا ہوتا ہے, ریسرچز کرنی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وائف کے پاس بھی ایک بڑا زبردست ویل اسٹرکچرڈ پلان ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ خیر میں حصہ رہے اور خود بھی خیر کا پارٹ رہے. اگر وہ کسی اور طرح سے فزیکلی یا آن سائٹ جو ہے نا وہ ایسی ارینجمنٹس نہیں کر سکتی, تو آپ کے پاس مستقل یہ کام ہونا چاہیے. آپ کی انٹرنشپ ہے, آپ کی آن لائن ورکنگ ہے, پروجیکٹس ہیں, اور نئی نئی اسکل سیکھنے کا جو ٹائم ہے, اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے اگر کیا جائے تو یہ ٹائم گزر جائے گا, ورنہ یہ ٹائم گزرے گا ہی نہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ فرام دی ویری بگننگ ایمرجنسیز کے علاوہ اس جگہ کو جگہ دینی ہی نہیں چاہیے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے دور رہیں. جگہ بھی نہیں دینی چاہیے. اور اکثر ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ انٹینشنلی ان لاز بھی بچوں کو فورس کر دیتے ہیں, لڑکوں کو, کہ تم نے نہیں بلانا بیوی کو, اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ آمدنی اپنے وہ گھر پہ لگانا شروع کر دے گا تو ہمیں کیا دے گا. یا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ لمٹ کر دیا جاتا ہے کہ 3-4 سال تو بھول جاؤ نا, ابھی کیا کرنا ہے جا کے, یہ ہے وہ ہے, یہ چیزیں ذرا گھر بنا لے, ذرا یہ کر لیں, وہ کر لیں, بہنوں کی شادیاں کر دے.
بہنوں کی شادیاں کر لے بالکل، پھر بالکل. چلا جائے گا. میرا مطلب اس کے بارے میں شازیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ اس کو کیا دیکھیں کہ ایک بہت ساری بڑی ہماری اکنامیکل نیڈ بھی ہے. جی بالکل. ہم لوگ جو بھی ہے زیادہ تر جو ہے نا لوئر اسٹینڈرڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے جو بیچارہ ایک دفعہ باہر نکلا ہے وہ ذرا اچھی طرح کر لے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو خرابیاں ہیں جو ہسبینڈ اور وائف کی اپنی جو میرٹل لائف تباہ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو وہ تباہ ہو جاتی ہے نا. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں نا, بچے بگڑ گئے, آپ کی فیملی لائف آپ میں گیپس آ گئے, آپ کی انڈرسٹینڈنگز نہیں ہو پائیں, ایک بیچ میں جو پارٹ مس ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اور آپ کو ایک بات کا پتہ ہے, ایک دوسرے سے الگ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. وائف کو بھی مشکل لگتا ہے کہ یہ جو سال 2 کے بعد مہینے کے لیے چھٹی کے لیے چلا آتا ہے یہ کیا انٹروڈ کر رہا ہے, اور بچے بھی کہتے ہیں کہ اب ابا آ گئے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہسبینڈ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ میں کیوں اس کو اس کی ذمہ داری اٹھاؤں اور میں کیوں اس کا باؤنڈ ہوں. تو یعنی کائنڈ آف آپ اپنی فیملی لائف کو اپنے اس میں سے آپشن سے نکال دیتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا, بڑا تکلیف دے کہ بچے FSC تک میں آگے, باپ نے ساری زندگی سعودی عرب میں نوکری کر کے گاڑیاں کر کے بہرحال بچوں کو وہ 2-3 لاکھ روپے ماہانہ کا جو ہے نا وہ خرچہ دیتا ہی دیتا تھا. یہاں پہ وائف کر بچوں کے مزے تھے, وہ ہر مرتبہ ریال منگاتے اور زندگی اچھی گزارتے. اب والد کی نوکری ختم ہو گئی ہے, انہوں نے خود ختم کر دی. اب وہ آئے ہیں تو ایک منٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا. باپ مستقل بچوں سے ناراض ہے, تم لوگوں کی خاطر میں نے ساری زندگی لگا دی, اور ہیئر یو آر کہ تم میٹرک میں فیل ہو رہے ہو اور تم FSC میں یہ کر رہے ہو اور سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ. اور وائف جو ہے اس کا یہ کہنا کہ وہ بیٹوں کے پیچھے ہے کہ اب آپ آ گئے ہیں تو ان کو آپ خراب کر رہے ہیں اور اس طرح سے. تو یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. آپ نے صرف اپنے بچوں کو پیسے دیے, وہ پیسہ جو آپ کے لیے وبال جان بن گیا. اب یہ کہ بچے منتیں کر رہے ہیں ابا کس دن سر سے ہٹے گا, اور وائف کہہ رہی ہے کس دن اپنے کام میں لگیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے ہم ان کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں تو بہت اسپیکٹس ہیں کہ کوئی ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس چیز کو ہمیں یہاں پہ کنکلوڈ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. کہیں کوئی کوئریز آئیں تو ہم ان کو لیں گے. جزاک اللہ خیر. ویورز, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہم لوگ ایک بہت ڈیپ انسائٹ جا کے ہم چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اسپیکٹس ہر ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے حبل اللہ, اس کو سبسکرائب کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا, اور اس کو سب کو اس کے متعلق انفارمیشن بھی دینا, اور یہ سب چیزیں تاکہ ایک تک نہ رہیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے. ہم یہاں پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک بہترین طریقے کے ساتھ آپ تک ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کے سولوشنز بھی پیش کریں. آپ کے کوئی انشاءاللہ کوئریز, کوئی کویسچنس کوئی ہیں, ڈو ڈسکس ود اس. انشاءاللہ وی شیل پلان فار اٹ ویری سون. ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ انشاءاللہ. اس میں ہم لوگ ان لاز کا پورا ایک جو ہے نا, ساس سسر کی خدمت اسلام میں جائز ہے نہیں جائز, وہ کیا ہے وہ کیا نہیں ہے, ان لاز کی کیا کہانی ہے, ہم انشاءاللہ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم.